نبی کے ذکر سے بے چین کو قرار ملے، زہے نصیب ہمیں ایسے غم گسار ملے۔ ہماری زیست کا چہرہ نکھر ہی جائے گا، ہماری زیست کا چہرہ نکھر ہی جائے گا، رسول پاک کی راہوں کا بس غبار ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا ڈسکا پیج ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، ڈسکا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور پاکستان سے باہر جو دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ ڈسکے کی نیوز وغیرہ سے باخبر رہیں، اور ڈسکا میں رہنے والے سیلیبریٹیز سے بھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے، اس لیے ہمارا ڈسکا پیج کو لائک کر لیں۔ تو چلیں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وقاص عاجز صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقاص صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ وقاص عاجز صاحب، آپ ہمارا ڈسکا کے فالورز کو بتائیں کہ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اچھے شعر تخلیق کر سکتے ہیں، اور کتنے عرصے سے شاعری کر رہے ہیں؟ جی، پہلے تو میں تہہ دل سے ممنون ہوں ہمارا ڈسکا کی ٹیم کا، جنہوں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا اور مجھے یہ عزت بخشی۔ اور تو اس میں یہ ہے کہ میں کتنے عرصہ سے شاعری کر رہا ہوں اور کب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اچھے شعر تخلیق کر سکتا ہوں۔ تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اچھا سے جو میرے جذبات ہیں، جو محسوس کرتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے پیش کر سکوں۔ باقی احباب کی محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھے شعر تخلیق کر سکتا ہوں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں اچھے شعر کہتا ہوں کہ نہیں کہتا۔ مجھے اس کے اوپر ابھی تک کوئی اتنا جو ہے وہ میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ احباب کی محبت ہے، وہ فرماتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہوں گے۔ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے دیوان نعت، تو وہی پڑھنے کے بعد جو ہے میرا جو ہے تجسس بڑھا آپ سے ملاقات کا۔ تو آپ نیکسٹ میرا سوال ہے کہ آپ کو نعت اور غزل میں دونوں میں مہارت حاصل ہے، مگر آپ کس صنف پر زیادہ توجہ دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نعت بھی کہتا ہوں، غزل بھی کہتا ہوں، لیکن جہاں آپ نے کہا کہ دونوں اصناف میں سے کون سی صنف جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ نعت کا معاملہ جو ہے وہ دوسری اصناف کے مقابلے میں ذرا اور طرح کا ہے۔ نعت کے اوپر غیر معمولی توجہ دی جاتی ہے، غزل کے اوپر بھی توجہ دی جاتی ہے، لیکن جو نعت کے معاملہ ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ جہاں آپ کے محبت کے تقاضے ہیں وہاں شریعت کی حدود جو ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھ کے نعت کہنی ہوتی ہے۔ اس لیے جو نعت کی صنف ہے وہ غیر معمولی توجہ کی مستحق ہے، اور جہاں تک میرا مقصد ہے تو میرا مقصد حیات بھی اللہ کے محبوب کی نعت گوئی ہے۔ بے شک جی، ہر مسلمان جو ہے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے ان کی باتیں بھی کرتا ہے۔ ہر فنکار کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، تو فن شاعری میں آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ یہ فن شاعری میں جو میرے استاد ہیں، پہلے تو مجھے خود ہی جو عروض کی کتابیں تھیں جو اس طرح اس کو میں نے پڑھا، اور خود ہی جو علم عروض جو تھا اس کی بحریں جو ہیں خود ہی میرے اوپر یہ جو پچیدہ فن ہے وہ آشکار ہونا شروع ہوا۔ اور لیکن بہرحال اس کی جو میرے جو باقاعدہ استاد ہیں اور جو جن سے میں نے فن عروض سیکھا، فن شاعری سیکھا، اور یہ میری بڑی خوش بختی ہے کہ مجھے آج کے اس عہد کے اندر بھی بڑے اچھے اتالیق جو ہے وہ میسر آئے، اور اس میں جو ہیں وہ پیرزدہ مرحوم پیرزدہ حمید صابری صاحب جو ہیں لاہور سے تھے، تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا جو ہے میری اچھی تربیت کی، اور فن شاعری سے جو ہے یہ اس سے مجھے آشنا کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں مطالعہ کی کیا اہمیت ہے، اور آپ کن شعراء کا کلام شوق سے پڑھتے ہیں؟ میرے خیال میں اور تقریباً تمام ارباب نظر کے نزدیک مطالعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں، مطالعہ جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور
جہاں تک بات ہے اس کی کہ مجھے کون سے شعراء کا کلام پسند ہے، تو میں نے جس شاعر کو جو کلاسیکل ادب ہے، میں کہتا ہوں جو بندہ اچھا ادب پڑھے گا وہی اچھا ادب کریٹ بھی کرے گا. تو اس میں نے سب سے پہلے میر تقی میر کو بھی پڑھا، مرزا اسد اللہ غالب صاحب کو بھی پڑھا. ان کی جو شرح تھی مولانا غلام رسول مہر کی، وہ میں نے منگوائی. اس کے علاوہ خواجہ حیدر علی آتش کی کلیات بھی میں نے پڑھی. مومن خاں مومن کا کلام بھی پڑھا. شیخ ابراہیم ذوق کا بھی کلام پڑھا. تو جس شاعر کو بھی پڑھا اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہے، اس کی ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے. تو تمام اساتذہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ عہد ساز جو ہیں وہ شعراء ہیں. تو اس لیے جو ہے میں سارے شعراء کا تمام اچھا ادب جہاں سے بھی ملے میں ضرور پڑھتا ہوں اس کو. محفل مشاعرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محفل مشاعرہ کے بارے میں جو اس وقت محفل مشاعرہ ہے ہمارے، اس کا یہ ہے کہ اب وہ عوامی ہو چکا ہے. پہلے جو ہے وہ محفل مشاعرہ اور طرح کا ہوتا تھا جس طرح، اور آج ہمارے یہاں تو شعری نشستیں ہی ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑا اجتماع کی شکل میں یا بہت زیادہ عوام یا بہت زیادہ گیدرنگ نہیں ہوتی. تو بس اس حوالے سے محفل مشاعرہ میں آنا جانا چاہیے. اس سے مزید جو ہے وہ آپ کی جو شوق ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے ڈسکا میں تو شعری نشستیں ہوتی ہیں، تو باقاعدہ بہت زیادہ اجتماع بہت بڑے مشاعرے تو نہیں ہوتے. بہرحال مشاعروں میں آنا چاہیے، اس طرح کی محافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مشاعروں میں آنا جانا یہ بہت ضروری ہے. آپ نو آموز شعراء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں نو آموز جو شعراء ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر وہ شعر ان کی طبیعت جو ہے وہ شعر گوئی کی طرف مائل ہے تو وہ سب سے پہلے تو علم عروض سیکھیں. کسی اچھے جو ہے نا جو بندہ فن عروض پہ دسترس رکھتا ہے علم عروض سیکھے. اور دوسرا جو ہے وہ اچھے شعراء کو، مستند شعراء کو، داغ دہلوی کو پڑھیں بہت زیادہ، اور ساگر صدیقی کو پڑھیں. اور پھر جب داغ دہلوی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ان کے اندر جو فطری صلاحیتیں ہیں شعر کہنے کی، ان مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی، ان کو زیادہ تقویت ملے گی، ان میں زیادہ نکھار آئے گا. علم عروض کے بارے میں بھی کبھی بات کریں گے. اپنی پسندیدہ غزل یا نعت کے چند اشعار سنائیے گا. جی میں اس وقت آپ کو اپنی نعت کے جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ چند اشعار سناتا ہوں. نبی کے ذکر سے بے چین کو قرار ملے، نبی کے ذکر سے بے چین کو قرار ملے، زہ نصیب ہمیں ایسے غم گسار ملے. نبی کے ذکر سے بے چین کو قرار ملے، زہ نصیب ہمیں ایسے غم گسار ملے. ہماری زیست کا چہرہ نکھر ہی جائے گا، ہماری زیست کا چہرہ نکھر ہی جائے گا، رسول پاک کی راہوں کا بس غبار ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نبی کی نعت ہی کہتے ہوئے بسر کر دوں، نبی کی نعت ہی کہتے ہوئے بسر کر دوں، اگر یہ زندگی مجھ کو 1000 بار ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کی نعت ہی کہتے ہوئے بسر کر دوں، کیا بات. اگر یہ زندگی مجھ کو 1000 بار ملے. شہ زمن سے یہ ایک التجا ہے عاجز کی، شہ زمن سے یہ ایک التجا ہے عاجز کی، مدینے پاک کی مٹی میں خاکسار ملے. کیا بات ہے، کیا بات. مدینے پاک کی مٹی میں خاکسار ملے. ماشاءاللہ جی، بہت اچھا کلام آپ نے سنا. تو وقاص عاجز صاحب، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے فن میں، علم میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ وقاص صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ.